اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے نصف صدی سے زائد عرصے تک اپنے ملک کی سیاست، نظریے اور عالمی سمت پر اثر ڈالا. یہ صرف آیت اللہ علیہ خامنہ ای کی نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک انقلاب اور ایک عہد کی داستان ہے. ایک مذہبی طالب علم سے سپریم لیڈر تک کا سفر. 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولنے والے خامنہ ای کا کم عمری میں ہی دینی علوم کی طرف رجحان ہو گیا تھا. نوجوانی ہی میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کا ان کی فکری تربیت پر گہرا اثر پڑا. وہ رہنما جنہوں نے ایران میں شاہی نظام کے خلاف ایک انقلابی تحریک کی بنیاد رکھی اور 1960 سے 70 کی دہائیوں میں خامنہ ای نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا. انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا، جیل بھیجا گیا اور نگرانی میں رکھا گیا، مگر ان کے نظریات میں تبدیلی نہ آئی. 1979 کا انقلاب ایران کی تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ تھا. بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ایک اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی. انقلاب کے بعد خامنہ ای ریاستی ڈھانچے کا اہم حصہ بنے. وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور ایران عراق جنگ کے کڑے دور میں قیادت کا حصہ رہے. 1989 میں آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد خامنہ ای کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا. یہ منصب ایران میں سب سے بااثر حیثیت رکھتا ہے، جہاں خارجہ پالیسی، دفاعی حکمت عملی اور ریاستی سمت کا تعین ہوتا ہے. بطور سپریم لیڈر انہوں نے ایران کو عالمی دباؤ کے باوجود ایک مضبوط موقف دینے کی کوشش کی. خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے. جوہری پروگرام، میزائل ٹیکنالوجی اور علاقائی کردار پر شدید اختلافات سامنے آئے. 2015 میں ایک اہم موڑ آیا. جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPO کے نام سے مشہور جوہری معاہدہ. یہ معاہدہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان طے پایا. لیکن خامنہ ای نے ہمیشہ مغرب پر مکمل اعتماد کی بجائے محتاط حکمت عملی اپنائی. بعد میں امریکہ کی علیحدگی نے کشیدگی کو دوبارہ بڑھا دیا. ایران نے روس اور چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، مغرب سے ہٹ کر دفاعی اور اقتصادی شراکت داریوں کے راستے کھولے. خامنہ ای کے دور میں ایران مشرق وسطیٰ کی سیاست کا اہم کردار بنا. شام، عراق، لبنان اور خلیجی خطے میں ایران کے کردار نے عالمی توجہ حاصل کی. حامیوں کے نزدیک یہ علاقائی خود مختاری اور دفاعی حکمت عملی تھی. ناقدین کے مطابق اس نے کشیدگی کو بڑھایا، لیکن ایک حقیقت واضح رہی: ایران کو عالمی منظرنامے سے الگ کرنا ممکن نہ رہا. خامنہ ای کی قیادت صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی بھی تھی. ان کی تقاریر میں 3 نکات بار بار نمایاں رہے: خودداری، مزاحمت اور نظریاتی استقلال. انہوں نے نوجوان نسل کو انقلابی شناخت سے جوڑنے کی کوشش کی اور ریاستی اداروں کو ایک مضبوط نظریاتی ڈھانچے میں پرویا. خامنہ ای کے دور میں دنیا ایک ملک کی طاقت سے نکل کر کئی طاقتور ملکوں کے نظام کی طرف بڑھ رہی تھی. امریکہ کی بالادستی کو چیلنجز کا سامنا تھا، جبکہ روس اور چین نئی ابھرتی طاقتوں کے طور پر سامنے آ رہے تھے. ایران نے اسی بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. آیت اللہ علیہ خامنہ ای کی میراث سادہ نہیں. وہ کچھ کے لیے استقامت کی علامت ہیں اور کچھ کے لیے سخت گیر قیادت کی مثال. لیکن تاریخ میں ان کا نام ایک ایسے رہنما کے طور پر درج ہوگا جس نے 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک ایک ریاست کی نظریاتی اور سیاسی سمت متعین کی. انہوں نے پورے ایک عہد کی نمائندگی کی، ایک بیانیہ تشکیل دیا اور عالمی سیاست میں ایک مستقل کردار ادا کیا. خامنہ ای ایک فرد سے بڑھ کر ایک دور کا نام ہے، ایک ایسا دور جس کی بازگشت دیر تک عالمی سیاست میں سنائی دیتی رہے گی.